ٹھیک ہے بس ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام الآية. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا. بیٹھ جاؤ صوفی جی آرام سے اور چھٹی نہیں کرنی. یہ باب ہے کہ اسلام کی بھی قسمیں ہیں. اسلام کی اصل میں بات یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو میں نے بالکل ابتدا میں امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا، اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب ایمان دل میں ثبت ہو جائے اور اس کے اوپر منتج ہونے والے اعمال جوارح پہ ظاہر ہو جائیں. کیا؟ پہلے ایمان دل میں ثبت ہو جائے، محقق ہو جائے، اور اس کے اوپر منتج ہونے والے اعمال وہ جوارح سے ظاہر ہو جائیں. تو یہ بندہ جب ایمان اس کے دل میں محقق ہو گیا فہو مؤمن، یہ ایمان ہو گیا، اور اس ایمان کے مطابق اعمال جو اس کے جوارح پہ ظاہر ہو گئے وہ اس کا اسلام ہو گیا. ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح الٹ کر لیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان کو پہلے اعمال کرنے پڑتے ہیں اور ان اعمال کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ دل میں ایمان کی حقیقت بھی نصیب کر دیتے ہیں. یہ بندہ پہلے مسلمان ہے اور پھر بعد میں جب اس کے دل میں ایمان ثبت ہوا ہے تو یہ مومن بنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے ہرگز تم مومن نہیں ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم استسلام ضرور کرتے ہو، تم ظاہری اعمال میں ہماری نقل ضرور کرتے ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جبکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہرگز نہیں ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ امام بخاری رحمہ اللہ پہ ان کے مسلک پہ بڑا شدید اعتراض ہوا ہے. کیا شدید اعتراض ہوا ہے کہ امام بخاری کا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، اور امام صاحب بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ایک ہی چیز ہے تو پھر اس کے شعبے ہیں، اس کے اجزاء ہیں، اس کے مختلف قسم کی ذیلیات ہیں، مقتضیات ہیں، اور یزید و ینقص، کبھی وہ کم بھی ہو جاتا ہے اعمال اور عقائد کی وجہ سے، اور کبھی وہ مضبوط بھی ہو جاتا ہے، بہتر بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اعتراض ہم پہ نہیں ہے، یہ اعتراض امام بخاری رحمہ اللہ پہ ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. امام صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک چیز نہیں ہے.
اعراب نے ایمان کا دعویٰ کیا، قرآن کریم نے ان کے ایمان کا دعویٰ رد کیا اور ان کے اسلام کی تصدیق کی کہ ہاں تم لوگوں میں اسلام پایا جا رہا ہے۔ تو بغیر ایمان کے اسلام معتبر ہے یا نہیں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت، ہر اسلام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کبھی حقیقت کے اوپر منتج ہوگا، ایمان کے اوپر منتج ہوگا، یقین کے اوپر منتج ہوگا، صداقت قلب پہ منتج ہوگا، اور کبھی کبھی جو ہے وہ اسلام اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت، اسلام حقیقت کے اوپر منتج نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر کہاں سے آیا؟ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ، اور وہ اسلام بمعنی تابعداری کے ہوتا ہے۔ کس کے ہوتا ہے؟ ماننے کے ہوتا ہے۔ اسلم تسلم، ماننا، استسلام تابعداری کرنا، پیچھے چلنا اور مسلمانوں کے طور طریقوں کو اپنا لینا، یہ کہلاتا ہے استسلام۔ پہلی بات، اول خوف، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام حقیقت کے اوپر منتج نہیں ہوتا، بلکہ من القتل سے، خوف کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کس کی وجہ سے کہتا ہے؟ خوف کی وجہ سے۔ جو خوف کی وجہ سے اسلام کے دعویٰ کرے اس کا اسلام بھی غیر معتبر ہے، جہاں تک کہ اس کے دل میں اور اس کے سینے میں ایمان روشن نہ ہو جائے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ جس کے سینے میں ایمان اور اسلام کی روشنی ڈال دیں تو وہ اللہ کی دیے ہوئے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض سمجھ میں آیا آپ کو؟ اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ، امام بخاری کہتے ہیں اسلام کی کئی حیثیتیں ہیں، اور بعض جگہ لفظ اسلام کا استعمال حقیقت پہ نہیں ہوا، صرف تابعداری کے معنی میں ہوا ہے، اور بعض جگہ اسلام کا استعمال ان لوگوں کے لیے ہوا ہے جو قتل کے خوف سے اسلام کے دائرے میں شامل ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر اسلام اپنی حقیقت کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بار بار امام صاحب سے لڑائی کرنا مناسب بھی نہیں ہے، بار بار ان کے اوپر رد کرنا یہ بھی کہاں ہم اور کہاں امام بخاری رحمہ اللہ۔ بات آپ کے سامنے ہے کہ وہی ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یزید و ینقص، اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ کے اپنے دعوے میں ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا، ایمان کے بغیر کچھ بھی معتبر نہیں ہے۔ اور ایمان آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آ رہی ہے حضرت ابو ذر کی روایت میں کہ ایمان تو وہ تو ایک کیفیت قلبی کا نام ہے، اور اس کے جو مقتضیات ہیں وہ مختلف قسم کے نظر آتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آپ فرما دیجئے تم ہرگز دل سے ایمان والے نہیں ہو، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اور جب اسلام حقیقت کے اوپر منتج ہو جائے اور ایمان کے اوپر اس کی بنیاد ہو، فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ اس طرح اس کا اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ دیکھیے یہاں پہ دین اسلام کو اللہ کے ہاں معتبر قرار دیا، جبکہ پیچھے فرمایا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یعنی کہ وہاں پہ ایک طرح سے ان کو ایمان سے خارج کیا جا رہا ہے اسلام کا نام لے کے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام میں اسلام کا نام لے کے راہ حق کی متعین کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں اسلاموں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ وہ حقیقت اسلام مراد نہیں ہے، بلکہ لغوی اسلام مراد ہے، استسلام مراد ہے، تسلیم مراد ہے، ماننا مراد ہے، اس سے اللہ کے دین پہ عمل کرنا مراد نہیں۔ ٹھیک ہے؟ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ سَعْدٍ
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، قبیلہ بنو زہرہ سے آپ کا تعلق ہے، اور وہی قبیلہ بنو زہرہ ہے جس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت کی والدہ کا تعلق تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اور کہتے ہیں کہ 7ویں یا 8ویں مرد جنہوں نے اسلام قبول فرمایا ہے ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ وحی کے نزول کے چند دن بعد ہی حضرت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اسلام کا کام اور پیغام سنا، حضرت متاثر ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص پرسنل باڈی گارڈ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں، جب اسلام لے آئے آخر تک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ مامور ہوا کرتے تھے۔ اور غزوہ احد میں جب عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو جبل رمات پہ قائم کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ شکست ہو یا فتح ہو تم لوگوں نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، صحابہ کرام کی اجتہادی خطا کی وجہ سے جب مسلمانوں کو بظاہر کچھ دیر کے لیے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اس دوران میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں مشغول رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کے دیتے تھے اور سعد بن ابی وقاص اسے چلاتے تھے، اور وہاں پہ وہ جملے آتے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد خوب تیر چلاؤ، تم پہ میرے ماں باپ قربان جائے۔ یہ ہے حضرت کا مقام۔ حضرت سے کل 270 احادیث مروی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور 15 احادیث ان 270 میں سے متفق علیہ ہے۔ امام بخاری امام مسلم ہر دونوں اس کو نقل کرتے ہیں، اور 5 لکھ لیا ٹوٹل احادیث 270، اس میں سے 15 متفق علیہ ہیں۔ 5 حدیثوں میں امام بخاری رحمہ اللہ متفرد ہیں، 18 حدیثوں میں امام مسلم رحمہ اللہ متفرد ہیں۔ 55 ہجری میں یا 57 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت فاتح ایران کہلاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ پہچان لی حضرت سعد بن ابی وقاص کو؟ ہاں، یہ اس طرح جو خاص راوی آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی کا مختصر حالات ایک ہی دفعہ آپ کو بتائے جائیں گے، بار بار نہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا وسعد جالس، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ہدیہ دیا یا صدقہ تقسیم کیا یا غنیمت تقسیم کی، غنیمت کا ترجمہ بہتر ہے۔ اعطى رهطا، ایک جماعت کو آپ نے چیزیں تقسیم کی۔ وسعد جالس، حضرت سعد بھی تشریف فرماتے۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا هو اعجبهم الی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو چھوڑ دیا، کچھ بھی نہ دیا، جو میرے نزدیک سب سے زیادہ اچھا تھا۔ اعجبهم احبهم، صحیح ہے؟ اور
یہ جو رجل ہے اس کا نام جعیل آتا ہے غالباً، ہاں جعیل، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لک عن فلان، فلاں آدمی کو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، قسم سے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پکا مسلمان ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم او مسلمہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا مسلمان ہوگا وہ۔ حضرت سعد نے مومن کہا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کہا۔ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک کے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ہر مسلمان مومن کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے ظواہر کی اور ایک حیثیت ہے بواطن کی۔ جو بواطن کی حیثیت ہے وہ حیثیت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ اللہ ہی حقیقت میں جانتا ہے کہ وہ مومن ہے، اللہ تعالی ہی اس کے دل کے حال سے باخبر ہیں، اس کے ایمان اور یقین سے باخبر ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی کے دل کے اندر گھس کے آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ جی یہ آدمی انچولی کا مومن ہے۔ کیا ہے؟ انچولی کا مومن ہے۔ ارے بھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ مسلمہ، اور وہ کہتے نہیں جی یہ مومن۔ اللہ جانے کدھر سے اتنی زبردست سرٹیفکیٹ ان کو ملے ہیں کہ تم مانو یا نہ مانو، پیغمبر مانے یا نہ مانے، ہم تو مومن ہیں، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ دوسری حیثیت ہوتی ہے ظاہر کی۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کو غیر مسلم کہنا جائز ہے؟ ہرگز جائز ہے۔ اس کو مسلمانوں کی صفوں سے نکالنا بالکل جائز نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل مانا جائے گا۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور اس کو مسلم کہنا یہ عین قائد اور قانون کے مطابق ہے، لیکن کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ 100% مومن ہے اور اس کے دل میں ایمان اتر چکا تھا، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت سعد کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں وہ مومن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ مسلم ہے، ہو سکتا ہے وہ مومن نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فسکت تو قلیلا، ٹھیک ہے جی میں چپ ہو گیا۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر مجھ پہ غالب آیا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ کام کا آدمی ہے، یہ مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے، یہ چیزیں حضرت سعد کو معلوم تھیں۔ فعدت لمقالتی، میں نے دوبارہ سفارش کی۔ فقلت ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا فقال او مسلما فسکت قلیلا ثم غلبنی ما علم منہ، دوبارہ سے وہ ساری چیزیں یاد آئیں جو اس آدمی کے بارے میں جانتا تھا۔ فعدت لمقالتی، دوبارہ میں نے یہ بات کہی۔ وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ، اے سعد اصل بات یہ ہے کہ میں کسی کو کوئی چیز دیتا ہوں حالانکہ دوسرا آدمی مجھے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ صوفی جی غور سے عبارت پہ ورنہ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ انی لأعطی الرجل، میں کسی کو کوئی چیز دیتا ہوں، وغیرہ احب الی منہ، حالانکہ کوئی اور مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ خشیتا، اس خوف سے، اس اندیشے کی وجہ سے، ان یکبہ اللہ فی النار، کہ کہیں اللہ اس کو جہنم میں گرا نہ دے۔ کیا مطلب ہے صوفی جی؟ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں نا، ہاں، اور اپنوں میں تحمل ہوتا ہے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو کیا چاہیے پھر؟ محبت جو ان کی عطا ہو گئی
یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. ہاں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساتھ اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے زیادہ قریب ہیں، جو ہمیں زیادہ محبوب ہیں، جو ہمیں زیادہ پیارے ہیں، ان کو میں نہیں دوں گا. ان کو دوں گا جو کمزور ہیں، جن کا ایمان متزلزل ہے. اور ایسے لوگ واقع ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مال غنیمت نہ ملنے پہ اسلام سے مرتد ہو گئے. اور وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے کہا جی ہم تو پیسے لے کے مسلمان رہیں گے. حضرت عمر نے فرمایا وہ زمانہ گیا، خبردار اب تم ذرا کافر ہو کے دکھاؤ تمہاری ایسی کی تیسی. تو یہ زمانوں کے تقاضے ہوتے ہیں اور یہ بدلتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو تسلی دی کہ سامان دینے نہ دینے سے کسی کے ایمان و اسلام کا معیار نہیں ہے، بلکہ میں جس کو نہیں دے رہا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے، اور جن کو دے رہا ہوں ان کے بارے میں مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ اسلام سے پلٹ کے واپس کافر نہ ہو جائیں. اب یہاں پہ آ جائیے محل استشہاد اور امام بخاری کا وہ استدلال کہ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غنیمت دے رہے ہیں، ان کو مسلمان قرار دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ خشیت ہے کہ کہیں وہ کافر نہ ہو جائیں. ان کا اسلام کمزور اسلام ہے، اور وہ لوگ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں ان کا اسلام مضبوط اسلام ہے. باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، یہ باب ہے اس بارے میں کہ کسی کا اسلام وہ بہت اعلیٰ مقام اور مرتبے کا ہوتا ہے، اور کسی کا اسلام وہ حقیقت اسلام نہیں ہوتا. وکان علی الاستسلام، اس کا معنی استسلام کا ہوتا ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان اور اسلام بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی صوفی جی؟ ورواه یونس وصالح ومعمر وابن اخی الزہری عن الزہری. جی باب افشاء السلام من الاسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان: الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقدار. باب افشاء السلام من الاسلام، بہت سارے اسلام کے شعائر ہیں اور اسلام کے طور طریقے ہیں، اسلام کے آداب ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا ادب وہ سلام ہے، سلام کا پھیلانا. کتنا پیارا دین ہے ہمارا، جس سے ملے والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اس طرح بھی آتا ہے نا حدیث میں، جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے تو پھر منہ بنا کے نہیں بیٹھو، اس کو بھی سلام کرو. یہ ہے اصل طریقہ اسلام کا. تو سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے سلامتی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں تم پہ نازل ہوں. یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور حقیقت میں یہ دعا ہے، اور دعا مخ العبادہ، عبادت کا خلاصہ ہے. اور صلاۃ معنی ہو دعا، وہ بھی دعا کے معنی میں ہے. تو یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو سلام زیادہ کرتا ہے تو یہ بھی اسلام کے بہت بڑے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. تو جو سلام کے اوپر اچھے سے عمل کرے گا تو وہ بہت اچھا مسلمان ہوگا، اور جو سلام کے بارے میں کمزور ہوگا اس کا اسلام درجے کے لحاظ سے وہ ان سے کم ہوگا. ٹھیک ہے. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان. تین چیزیں ایسی ہیں جس کسی میں یہ جمع ہو جائیں تو ایمان اس میں جمع ہو جائے گا. نمبر 1 الانصاف من نفسک، اپنے بارے میں انصاف کرنا. کیا مطلب ہے؟ یعنی من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے ما یحب لأخیہ یحب لنفسہ، اس طرح کہ جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرے. اور قتلد انصاف چا پلاس کی در کا،
کتلا دا انصاف چا پلاس کے در کا خپل اس و پردے خرب برابر کے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر انصاف کا ترازو تمہیں کسی نے ہاتھ میں دے دیا تو اپنا گدھا اور دوسرے کا گھوڑا برابر ہو جائے. یہ ہے الانصاف من نفس کا. اپنے بارے میں بھی وہی معیار رکھیں گے جو معیار دوسروں کے بارے میں. اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. اور ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں کہتے ہیں اے مسلمانوں، کسی کی دشمنی، کسی کی ناراضگی اور کسی کا تم سے دور ہو جانا یا ویسے ہی برا لگ جانا یہ تمہیں ہرگز اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم کسی کے خلاف انصاف کے غلط فیصلے لو. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انصاف کے تقاضوں میں یہ معیار مقرر فرمایا ہے کہ اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے ایک معیار ہونا چاہیے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان جن سے محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ ہوتا ہے، جس سیاسی پارٹی میں ہوتا ہے، جس الیکشن والے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے لیے معیار کچھ اور مخالفین کے لیے معیار کچھ اور ہے. یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقت کی بہت بڑی علامت ہے. اس لیے احتیاط کرنی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس حدیث کے ذیل میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ آیت یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، اور سلام کو عام کرنا ہے دنیا میں. محلے کی بات نہیں ہو رہی، گلی کی بات نہیں ہو رہی، شہر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پورے عالم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں لے جائے وہاں لوگوں پہ سلامتیاں بھیجتے رہو، سلام کرتے رہو، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی دعا کرتے رہو. لِكُلِّ النَّاسِ نیچے محشی نے لکھا ہے، سب کے تمام لوگوں کے لیے. لیکن یاد رکھیے گا، غیر مسلم، کافر، مشرک، بدعتی کو اس نیت سے تو سلام کر سکتے ہیں کہ شاید یہ سمجھ جائے، شاید یہ تبلیغ کی طرف آ جائے، شاید یہ اللہ کا پیغام سمجھ لے. لیکن اگر وہ پکا ڈکا مشرک، کافر، بدعتی ہے تو اس کو سلام کرنا گناہ ہے، بری بات ہے. کوئی سلام کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے ویلکم. کیا بولیں گے؟ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ بولیں گے. یہ دعائیہ کلمات ضرور ہیں لیکن ان میں برکت نہیں ہے، ان میں ہمارے دین والا وہ دعاؤں کا سلسلہ نہیں ہے، لہٰذا وہ ثواب نہیں ملے گا خوش آمدید پہ جو ثواب السلام علیکم پہ ملے گا. ٹھیک ہے؟ وَالْإِنفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ، اور یہ کہ خرچ کرو غربت کے عالم میں. اور جی ایک آدمی کے پاس بہت سارے پیسے تھے، یہ لو تم بھی لو، تم بھی لو، تم بھی لو. کچھ زمانے بعد پیسے ختم ہو گئے. ایسے تماشے بھی دنیا میں آئے، وہ واپس آ جاتے ہیں. وہ جی 5 سال پہلے آپ کو چندہ دیا تھا نا، وہ مجھے واپس چاہیے. ارے بھائی، واللہ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو حضرت کے پاس آتے تھے اور جی میرا کاروبار ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، وہ جو پیسے میں نے دیے تھے وہ مجھے واپس چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت فرماتے تھے جہنم میں کھڈے میں جانے کے لیے جنت سے چھلانگ لگا کے سیدھا جہنم میں جاؤ گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو دنیا کے حالات ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جیسے آج کل معاشی حالات ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ جامعہ ربیہ احسن العلوم کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بے نیاز رکھا ہے. اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی عزت عافیت بخشے، محتاجی سے بچائے. لیکن جب انسان مشکل حالات میں آئے تو کم صدقہ کرے، کم زکوٰۃ دے، کم عطیہ دے، کم فطرہ دے، لیکن دے ضرور. یہ نہ کرے کہ بالکل ہاتھ بند کر دیا اور کوئی چیز نہیں نکال لی. یہ ایمان کے علامات میں سے ہے. اور اس حدیث شریف کے تفسیر میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کون سی صورت ہے؟ سورہ حدید ہے غالباً. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں
کہ جنہوں نے فتح سے پہلے اسلام کی مدد کی وہ مقام اور مرتبے میں بہت بڑے اور اونچے. حالانکہ غربت کا دور تھا، پریشانی کا دور تھا، تلوار نہیں ملتی تھی، گھوڑا تو دور کی بات ہے، اونٹ نہیں ملتا تھا، ڈھالیں نہیں ملتی تھیں. اس دور میں جنہوں نے اسلام کی مدد کی ہے وہ جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے. والانفاق من الاقتار، اور خرچ کرنا جب کہ انسان تنگ دست ہو جائے، یہ ہے ایمان کی بہت بڑی علامت. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی، بات وہی ہے کہ یہ 3 علامات جس میں جمع ہوں گی اس کا ایمان بڑا زبردست ہوگا، اور یہ 3 علامات جن میں جمع نہیں ہوں گی اس کا ایمان کمزور ہوگا. الایمان یزید و ینقص. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام من لم تعرف. جی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت کون سا اسلام سب سے اچھا ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا تمام آسمانی مذاہب میں متفق علیہ عبادت ہے. ٹھیک ہے؟ اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان انبیاء کرام کی کچھ تعلیمات متفق ہوتی تھی. مثلا سچ بولنا ہے، مثلا کمزوروں کا ساتھ دینا ہے، مثلا پریشان حالوں کی مدد کرنی ہے، اسی طرح تھا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی جو اس پہ عمل کر لیتا ہے اس کے لیے بہت بڑے بڑے ثواب اور بہت زیادہ درجات کے وعدے فرما چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ سنت مبارکہ تھی کہ حضرت ضرور اپنے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فقربہ الیہم فقال الا تاکلون. حضرت ایسے مہمان نواز تھے کہ فرشتوں کو پکڑ کے دسترخوان پہ بٹھائے اور کہا کھاؤ. وہ غریب پریشان تھے، ہم کیا کریں. ہاں، ایسا مہمان ایسے میزبان ہونا چاہیے کہ وہ بھاگنے کے چکر میں اور تم پکڑ کے اس کو بٹھاؤ گے نہیں، کھانا کھانا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور کسی نے اگر مہمان نوازی کیا ایک بادشاہ دیکھنا ہو تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور حیات پہ ایک نظر ڈال دیں تو ہم بہت کمزور ہیں. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 6 مہمان آتے تھے. ناشتے میں ایک مہمان ہے، 12 بجے دیکھو تو کوئی اور مہمان بیٹھا ہے، ظہر میں ایک اور مہمان ہے، عصر میں مہمان ہے، عشاء میں مہمان ہے. ہم حیران ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ہمت دی حضرت کو. ہم ایک دن میں 1-2 مہمانوں کے ساتھ معاملہ کر لیں بس پھر تھک جاتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دے. لیکن میں نے بے شمار افراد سے یہ سنا کہ مہمان نوازی میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے کسی کو نہیں پایا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوتا ہے. یہ ایمان کے درجات میں سے ایک درجہ ہے. بھوکے آدمی کو یا ویسے ہی کسی معزز کو، اپنے مسلمان بھائی کو اکرام کرنا اور اس کو کھانا کھلانا. تطعم الطعام. اور اس میں یاد رکھیے گا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ. اپنے گھر پہ جو آدمی آٹا لے کے آتا ہے، اپنے گھر پہ آدمی جو دودھ لے کے آتا ہے اور اپنے بال بچوں کی تربیت کی حلال راستوں سے فکر کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیشہ یہ سمجھ لینا کہ اپنا مال دوسرے ہی پہ لٹانا ہے، صرف یہ نہیں حکم دیا ہے. خاص طور پہ خواتین کو اسلام کے یہ تعلیمات سے بڑا گلہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا شوہر سارے پیسے مولوی صاحب کو دے دیے، اس نے اپنے کو بھی دے گا، گھر پہ بھی خرچ کرے گا، اور اللہ نے جو توفیق دی ہوگی وہ دین پہ بھی خرچ کرے گا. تو نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ. اپنے گھر کے اوپر جو خرچہ کیا جائے گا وہ بھی ثواب ہے، بشرط یہ کہ اس میں نیت ثواب شامل ہو. یہ بات آگے انشاءاللہ آ رہی ہے ایمان اور احتساب میں. وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. اصل مشکل ترین کام یہ ہے کہ آدمی کسی کو نہ جانتا ہو اور جا کے اس کو سلام کرے اور اس سے حال احوال لے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے
کہ جہاں مسلمان نظر آئے اس پہ سلامتی کی جائے. جی باب كفران العشير وكفر دون كفر. پڑھو میں سن رہا ہوں، آپ فکر نہ کرو. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهل النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن اتهمت ثم رأت منك شيئا قالت یہ باب ہے باب کفران العشیر و کفر دون کفر یا کفر دون کفر، دونوں طرح عطف کریں گے. اور یہ باب ہے کہ کفر کی بھی قسمیں کیا ہے، کفر کی بھی قسمیں. ایک کفر ہے شرک باللہ، اور ایک کفر ہے واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسرا کفر بھی ہے، وہ ہے کفران العشیر، شوہر کی ناشکری کرنا. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں اس پہ باب لائے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ کلام فرمایا ہے. اصل میں آپ نے 2-3 جملے یاد کرنے ہیں. جو کفر شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیا؟ جو کفر شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہے مخرج عن الملہ، مخرج عن الملہ، دین سے آدمی کو نکال دیتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اور یا بنی لا تشرک باللہ، اس سے مراد وہ ناشکری ہے جو مخرج عن الملہ ہو. صوفی جی جاگ رہے ہو؟ پیچھے والے سب جاگ رہے ہو نا؟ ہاں جی. اور وہ کفر جس میں نعمت کی ناشکری کی جائے وہ مخرج عن النعمہ ہے. کیا ہے؟ مخرج عن النعمہ ہے. اور وہ کفر جس میں اپنے شوہر کی یا اپنے بڑے کی ناشکری کی جائے وہ مخرج عن المحبہ ہے. مخرج عن الملہ، مخرج عن النعمہ، مخرج عن المحبہ. ناشکری 3 طرح کی جاتی ہے، اور ان تینوں ناشکریوں کا انجام اور ان کا جو گناہ ہے بہت بڑا ہے. اور تینوں کا خلاصہ کلام وہ یہ ہے کہ اصل میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندے کا ناشکرہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ناشکرہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ امام بخاری رحمہ اللہ، اصل میں بات یہ تھی کہ امام صاحب نے باب قائم کیا تھا، باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ. یہ باب ہے کہ اسلام سے ہمیشہ حقیقی اسلام مراد نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بالکل اس کے وزن پہ کفر میں بھی معاملہ ہے. امام بخاری باب لے کے آ گئے کہ کبھی کبھی کفر کا مطلب وہ کافر نہیں ہوتا ابو جہل اور عتبہ شیبہ والا، کبھی کبھی جو ہے وہ صوفی صاحب کی بیگم صاحبہ وہ بھی کفر کرتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ جو کفر کرتی ہے وہ کفران العشیر ہوتا ہے، شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے. اس سے مراد یہ وہ کفر نہیں ہے کہ وہ غریب کو جہنم میں ڈال دو یا اس کی جو ہے نا قتل و قتال شروع کر دو. اس کو بات سمجھا دی جائے گی، بات سمجھ جائے گی، کفران العشیر ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ باب کفران العشیر، یہ باب ہے شوہر کی نافرمانی کے بارے میں. وہ کفر دون کفر، اور یہ کہ کفر کا ایک مطلب وہ اصل کفر کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے؟ فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں روایت ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، بس اس میں دیکھتا ہوں کہ خواتین بہت زیادہ ہیں. عموماً خاتون کا مزاج، خاتون کی طبیعت، خاتون کا سلسلہ
وہ دنیا کی طرف راغب زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں ناشکری کا پہلو بھی غالب ہوتا ہے، اور اس میں النساء حبائل الشیطان، شیطان کے سلسلے بھی ہوتے ہیں. اور یوسف عارض عن ھذا ان کیدکن عظیم واستغفری لذنبک، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پریشانیوں سے دوچار کیا، اور کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ کھا لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کھا لیا اور کھانا خراب کر دیا، بڑا مسئلہ بنایا. ہاں نہ جانے کیا کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے گا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ پوری آیت یہ باعزت، عفت والی، اسلام والی، ایمان والی خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے بھی بہت بڑے بیان کیے. رأیت الناس یضربون نساءہم، لکھو یہ شعر، کیا یاد کرو گے؟ رأیت الناس یضربون نساءہم وشلت یدای یوم اضرب زینبا. شاعر کہتا ہے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے. رأیت الناس یضربون نساءہم فشلت یدی یوم اضرب زینبا. جس دن میں زینب کو ماروں اللہ کرے میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ہاں ایسا زبردست عاشق تھا. کہتا ہے خبردار کسی کی پٹائی نہیں کرنی ہے. تو ایسے بھی خواتین ہوتی ہیں کہ جو ان کے سامنے جو ان کا مرد ہوتا ہے وہ ایک پیسے کا بھی نہیں ہوتا. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پرانے جاننے والوں میں سے تھے، اور پورے پاکستان میں جو سعودی ایئر لائن تھی اس کی بڑی تھی، مینیجر تھی. اس کی اجازت کے بغیر نہ جہاز آ سکتا تھا اور نہ جہاز جا سکتا تھا. وہ حضرت کی دعوت کرتی تھی، اور کیا دعوت ہوتی تھی، اور دعوت میں اس کا شوہر وہ پانی پلاتا تھا سب کو. اٹھو اٹھو شاباش پانی پلاؤ. ایک تھے وہ سمرو صاحب کہلاتے تھے، سمرو صاحب پانی پلاؤ. وہ غریب جا کے کبھی ڈونگل آ رہا ہے، اور یہ جو ہے صاحبہ اپنا دوپٹہ اوپٹہ لپیٹ کے کنارے میں بیٹھتی تھی. آئیے آئیے امام صاحب کھانا کھائیے، آئیے امام صاحب یہ کیجئے وہ کیجئے. اور شوہر کی مجال نہیں تھی کہ وہ بیٹھ جائے، کھڑا رہتا تھا. سمجھ میں اس لیے کہ شوہر بے روزگار تھا اور بیوی کی تنخواہ 3 لاکھ روپے تھی. سمجھ میں آئی بات؟ اصل بات یہ ہوتی ہے. تو ایسی خواتین بھی اللہ نے پیدا کی ہیں جو بہت بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن مرد کو ڈبانے میں بھی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. جب ذمہ داری ہے تو پوری لو، پھر کامیابی کی بھی لو اور نقصان کی بھی لے لو. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فکر فرمائی، اور خاص طور پہ خواتین کے بارے میں یہ قابل توجہ امر ہے. یکفرنا، یہ ناشکری کرتی ہیں. قیلا یکفرن باللہ، صحابہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکریہ، اللہ کا کفر کرتی ہیں. قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیرہ، یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. ویکفرن الاحسان، اور بھلائی کا بلا دیتی ہیں، بھلائی کی ناشکری کرتی ہیں، احسان کی ناشکری کرتی ہیں. احسان فراموش آدمی وہ دنیا میں کسی چیز کے کام کا نہیں ہوتا. جس آدمی نے آپ کے ساتھ احسان فراموشی کر لی، اس کا علاقہ چھوڑ دو اور وہاں سے نکل جاؤ. اس آدمی سے کوئی خیر کی امید نہ رکھنا. سمجھ میں آئی بات؟ لو احسنت الی احداہن الدہر، ساری زندگی ساری عمر تم اس کا خیال کرو گے، اس کے لیے کما کے لاؤ گے، اس کے لیے گھر بناؤ گے. ثم رأت منک شیئا، اچانک کوئی غلطی ہو جائے گی. قالت، کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، ارے تم تو ہو ہی ایسے، تم سے تو کبھی میں نے زندگی میں کوئی انسانیت کی چیز نہیں دیکھی. ایک بہت بڑے پیر صاحب، صوفی صاحب کی بیوی نے کہا تم بھی چلے کاٹتے ہو، شرم کرو. میں نے رات کو دیکھا کہ بہت بڑے پیر صاحب اڑ رہے تھے ہوا میں، ان کا مسلح اڑ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ وہ آپ کا عاجز و فقیر خادم ہی تھا. کہنے لگے اے بے شرم، اسی لیے تمہارا اڑنا بھی بیکار قسم کا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہوتی ہے خواتین کی. انہن خلقن من ضلع الایسر. اے مسلمانوں، خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واستوصوا بالنساء خیرا، ان کے ساتھ گزارا کرو، کام چلاؤ، آگے بڑھو. اور یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے لیے محترم. سمجھ میں آئی بات؟
جی باب المعاصي من أهل الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقوله چھوڑ دو ایسے پڑھنے سے. باب المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ باب ہے کہ گناہ یہ بھی امر جاہلیت میں سے ہے. ولا یکفر صاحبها بارتکابها، اور گناہ کرنے والے کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیا جائے گا. الا بالشرک، ہاں جو شرک کرے گا وہ یقیناً کافر ہوگا. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا تھا تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت کے آثار ہیں. صوفی جی تھوڑی سی توجہ. کیا ایمان اور اسلام کے اعمال امام بخاری کے نزدیک ایمان کے اجزاء ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں. تو پھر گناہ کفر کے اجزاء ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں. یہاں پہ مطلق پہ قیاس نہیں ہوگا، مطلق کا مخصوص کے اوپر حمل کیا جائے گا. نیک اعمال ایمان کے اجزاء ضرور ہیں، لیکن گناہ کفر کے اجزاء نہیں ہے، جاہلیت کے اجزاء ہیں. اور دلیل، اگر گناہ کفر کے اجزاء ہوتے تو گناہگار کافر ہو جاتا. گناہگار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں کہا ہے، آپ نے اس کو کہا تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت کا اثر ہے. یہ جہمیہ اور خوارج اور معتزلہ سب پہ رد ہو گیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ایمان کے اجزاء ہیں تو ایسے کفر کے اجزاء ہیں یا نہیں ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ہیں بھی اس کا مرتکب کافر نہیں ہے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ. اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے اپنے غلام کو غصہ کیا، اور غلام کو غصہ کر کے کہا یبن السودا، اے دا تو رنگڑائی بچیا. کیا کہا؟ یبن السودا، تو رنگڑائی بچیا. اردو میں کیا کہیں گے؟ اب اس کا ترجمہ اردو میں ہوتا نہیں ہے، پشتو میں ایسا بہترین ترجمہ ہوا ہے، پختون سمجھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا ابو ذر کسی کو تم ماں کے اوپر آر دلاتے ہو، کتنی بری بات ہے. انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی لگ رہے ہو جس میں جاہلیت کا اثر موجود ہے. حالانکہ وہ گناہ کر چکے تھے. ماں کا آر دلانا بڑا گناہ ہے، اور ہمارے اسلام میں اس کے اوپر حد قذف نافذ ہو جاتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے یا تم نے یہ کیسا کام کر دیا ایمان سے نکل گئے. بس اتنا فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، آپ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن جاہلیت کے کچھ آثار آپ میں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. اس لیے ابو ذر تو کافر نہیں ہوئے لہٰذا باللہ. ابو ذر تو مسلمان تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی کفر کے یا گناہ کا کوئی عمل کر لے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے. اب روایت پہ ذرا غور کر لیجئے. کدھر گیا؟ باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک. ہاں گناہ کا ایک باب ایسا ہے، وہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کیسا ہوتا ہے؟ شرک اعتقادی، شرک عملی. مشرک بالنجوم، مشرک بالملائک، مشرک بالجن، مشرک بالعباد الصالحین. لکھو کیا دیکھ رہے ہو ادھر ادھر؟ ہاں صوفی جی تم نے تو تفسیر میں پڑھا ہے، یاد آ رہا ہے کچھ؟ رمضان میں پڑھایا تھا. ہاں شرک اعتقادی بھی ہوتا ہے، شرک عملی بھی ہوتا ہے. پھر شرک اعتقادی اور شرک عملی کے ذیل میں شرک بالملائکہ، شرک بالجنات، شرک بالکواکب، شرک بالعباد الصالحین. اپنے اندر کوئی استعداد پیدا کرو. الحمدللہ ہم اساتذہ سے ایک دفعہ سن لیتے تھے، وہ بات ختم ہو چکی ہوتی تھی، ہم لکھ لیتے تھے پوری. صحیح ہے؟ جو غور سے سنو گے اور دل میں بٹھاؤ گے تو واقعی بیٹھ جائے گا. شرک اعتقادی، شرک عملی، مشرک بالکواکب، مشرک بالملائک،
مشرک بالجن، مشرک بالعباد الصالحین. یہ مشرک بالعباد الصالحین کے ذیل میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ شاہ عبد القادر، اور ان کی تفسیر موضح القرآن، تفسیر کا نام موضح القرآن. ولا تشركوا المؤمنات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم. اس آیت کے ذیل میں علامہ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں، یہ شاہ عبد القادر دہلوی ہیں، یہ جیلانی نہیں ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی الگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی کو غیب دان مانے، جو کوئی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا مانے، جو کوئی اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مانے، جو کوئی اللہ کے سوا کسی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانے، جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی دعائیں اور عبادت کے قبول کرنے والا مانے، جو کوئی کسی کو دستگیر مانے، جو کوئی کسی کو غوث مانے، یہ سب کے سب شرک اعتقادی کے ذیل میں آتی ہیں. اور یہ سارے کے سارے جو حقیقت میں شرک ہے لیکن بدعات شرک تک پہنچا دیتی ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ گناہ بندے کو ایمان سے نہیں نکالتے، لیکن یاد رکھیے گا شرک یہ بہت ہی زیادہ خطرناک مسئلہ ہے. اور بقول موضح القرآن کے اور اسی طرح ہمارے بے شمار بزرگان دین نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے کسی بھی قسم کی مدد، دعا یا کچھ مطلوب کر لینا یہ شرک عملی اور شرک اعتقادی ہے. اگرچہ وہ بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اگرچہ وہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن اس کے اعتقاد میں یہ بات آ چکی ہے کہ فلاں آدمی اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں شریک، اور یہ شرک اعتقادی کہلاتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ موضح القرآن کا حوالہ نوٹ کر لیا ہے؟ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. تو وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشرک کو اللہ معاف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا عجز لازم آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنی فطرت اور اپنی تقدیر کو نہیں بدلوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. حالانکہ قتل و قتال گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دو آپس میں قتل و قتال والوں کو مسلمان نے مومن کہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام بخاری رحمہ اللہ خوارج کے رد بھرپور فرما رہے ہیں اور تمام وہ آیتیں جمع فرما دی ہیں جن میں گناہ کرنے والے کو مسلمان کہا گیا ہے. فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے قتل و قتال کرنے والوں کو کیا کہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عن الحسن عن الأحنف بن قیس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل. میں اٹھا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مدد کروں. یہ واقعہ ہے دور جمل کا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین زوجہ نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کچھ اجتہادی اختلاف کی وجہ سے جنگ کی کیفیت بن گئی. کیا بن گئی؟ جنگ کی کیفیت. پروپیگنڈا کرنے والے، اختلاف کرنے والے اور صحابہ کو غلط ثابت کرنے والے
وہ بغلے بجا بجا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ اور حضرت علی آپس میں لڑ پڑے اور فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہے ہو یہ سب حقائق ہیں، لیکن ہم تمہاری مانیں یا ہم اللہ کی مانیں؟ سوال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ بے شمار قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہوئی ہیں۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے باقاعدہ خطاب فرماتے تھے، اے مسلمانوں اب معاملہ اس طرح کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ یہ خطاب صرف پیغمبر کو نہیں ہے، تمام صحابہ کرام کو ہے۔ تو جبرائیل قرآن لے کے آتا ہے، قرآن کریم صحابہ کی کامیابیوں کی ضمانتیں دیتا ہے، رضوان اللہ علیہم کہتا ہے، اگر اس کے باوجود اجتہادی خطا ہو جائے تو ہم اور تم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم صحابہ کے درمیان ایک کو صحیح کہیں اور دوسرے کو غلط کہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ سب صحابہ کی اجتہادی خطائیں تھیں، اور جو صحیح اجتہاد کرے گا اس کو 2 اجر ہیں، اور جو اجتہاد میں خطا ہو جائے اس کو 1 اجر ہے۔ ہمارے اہل حق کا یہ مسلک ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے ان کے لیے 2 اجر تھے، اور جو حضرت عائشہ کے ساتھ تھے ان کے لیے 1 اجر تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ بظاہر حالات اس طرح تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا، بلوائیوں نے ماحول ایسا پیدا کیا اور حضرت عثمان کو شہید کر کے الزام حضرت علی کے اوپر ڈال دیا۔ سمجھ میں آئی صوفی جی؟ اچھا جی، تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ جو قیس ابن احنف ہے، کون ہے؟ قیس ابن احنف یہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کا ساتھ دیتا ہوں۔ فلقینی ابو بکرہ، ابو بکرہ مجھے ملے، فقال این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قلت انصر ھذا الرجل۔ اتنا خطرناک زمانہ آ گیا تھا کہ حضرت علی کا نام لینا گناہ بن گیا تھا۔ ایسے ناصبی نکل آئے تھے اور اتنے شرارتی لوگ نکل آئے تھے کہ جیسے جنگ کے دور میں کوڈ ورڈز میں باتیں کی جاتی ہیں، ھذا الرجل سے مراد حضرت علی نام نہیں لے سکتے تھے، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قال ارجع، ابو بکرہ نے کہا واپس جاؤ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اذا التقى المسلمان، جب 2 مسلمان آپس میں لڑ جائیں، بسیفیہما، تلواروں سے، فالقاتل والمقتول فی النار، تو مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنم جائیں گے۔ قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، اللہ کے رسول قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ مقتول کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے اس ساتھی کے قتل کا خواہش مند تھا۔ یہ لسانی فسادات، یہ قومیت کی بنیاد پہ لڑائیاں، یہ صوبوں کی بنیاد پہ لڑائیاں، اور یہ جو ہے نہ جانے کن کن چیزوں کے چکر میں لڑائی ہوتی ہے، یہ ان کو مارنا چاہتے ہیں، وہ ان کو مارنا چاہتے ہیں، یہ پہلے مار دے یا وہ پہلے مار دے، دونوں جہنمی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کون سا نمازیں پڑھ رہا تھا اور نفلیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہا تھا، وہ بھی انتظار میں تھا کہ دشمن آئے گا تو میں ماروں گا، وہ پہلے آ گیا۔ کلدا بابا واری ہو، کلدا بیبی واری، تا پھر بیبی ہو گٹلا، وہ پہلے آ گئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے لوگوں کے بارے میں اپنا وہم، اپنا گمان، اپنا یقین، اپنے ارادے نیک ہونے چاہیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں ظالم نہیں بننا ہے۔ کیا؟ ظالم نہیں بننا ہے، اس لیے کہ ظالم کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دو مسلمان آپس میں لڑیں گے، ان میں سے ایک بھی جہنمی دوسرا بھی جہنمی، لیکن یاد رکھیے گا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ روایت پیش کی ہے، لیکن ان کا یہ قول حضرت علی اور عائشہ کے بارے میں غلط ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو شہید ہوا اس کے لیے 1 اجر، اور حضرت علی کے ساتھ جو شہید ہوا اس کے لیے 2 اجر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی وبه قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا، ٹھیک ہو گیا تمہارا؟ شعبۃ عن واصل احدب عن المغرور قال لقيت ابا ذر بالربزة وعليه حلة وعلى غلامه حلة۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے آدمی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں، اور حضرت کی وفات کے بعد ان کو یہ چلے گئے تھے شام۔ کہاں چلے گئے تھے؟ شام چلے گئے تھے، اور شام میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا حضرت معاویہ سے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلا لیا مدینہ، اور ان سے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مدینہ زیادہ افضل ہے یا شام زیادہ افضل ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا کہ مدینہ افضل ہے۔ تو فرمایا پھر آپ شام میں کیوں جاتے ہیں، ادھر رہیے۔ کیسے زبردست طریقے سے مسئلے کو ختم کیا حضرت عثمان نے۔ ہاں، ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا وہ کچھ اور بات کرتا، حضرت عثمان نے دینی بات کی اور فرمایا حضرت جی اگر مدینہ افضل ہے تو پھر آپ شام کیوں جاتے ہیں؟ اور اصل میں حضرت معاویہ کو ان سے چھڑانا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ادھر ہی رہیں گے۔ تو مدینہ کے بالکل باہر ایک علاقہ ہے جہاں مدینہ والوں کی اونٹ گائے بکری چرتے ہیں، اسے ربضہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربضہ۔ پھر بعد میں حضرت ابو ذر غفاری کا گھر، حضرت کا تمام سلسلے وہ ربضہ میں تھے، آج بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پہ وہ سب سلسلے موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور ان کے آل و اولاد کا جو رہائش گاہیں ہیں وہ عاجز و فقیر نے بھی الحمدللہ دیکھی ہیں۔ تو وہاں پہ حضرت ابو ذر سے ایک بندے کی ملاقات ہو گئی تو دیکھا کہ بڑا قیمتی جوڑا ہے، لیکن قیمتی جوڑے کی ایک چادر حضرت نے لپیٹی ہے اور دوسری چادر غلام نے لپیٹی ہے، وہ بھی بڑا سیٹ بن کے بیٹھا ہوا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ چادر آپ لپیٹ لیں تو ایک اوپر کی قمیص ہو جائے گی، ایک نیچے کا ازار ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ حدیث میں دیکھیے کیا، فسألتہ عن ذلک، میں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے آدھا جوڑا خود پہنا ہوا ہے، آدھا جوڑا غلام کو پہنایا ہوا ہے۔ فقال انی سابقت رجلا، میں نے ایک آدمی کو گالی دی تھی، فعیرتہ بأمہ، اماں کا اس کو عار دلایا تھا۔ کیا کہا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو رنگڑے ہی بچیا، ٹھیک ہے۔ فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر عیرتہ بأمہ، اے ابا ذر یہ کیا کر رہے ہو، ماں کے اوپر پہنچ گئے۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم میں ابھی بھی کچھ جاہلی آثار نظر آ رہے ہیں۔ اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں۔ کیا؟ اخوانکم خولکم، خولکم عبیدکم، یہ خول کی جمع ہے، خادم کام کرنے والا۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہاری ہاتھوں کے نیچے کیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تم میں سے جو کوئی کسی کا غلام ہو، تحت یدہ بھائی ہاتھ کے نیچے کا کیا مطلب ہے؟ یہ غلاموں کی بات ہو رہی ہے۔ فلیطعمہ مما یاکل، اسی میں سے کھلائے جس میں سے وہ خود کھا رہا ہے۔ ولیلبسہ مما یلبس، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور ان کو اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ بے بس ہو جائیں۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر کوئی ان کے اوپر بوجھ ڈالے تو مدد بھی ان کی کرے۔ بے یار و مددگار ہرگز ان کو نہ چھوڑے۔ جلدی سے پڑھو تاکہ یہ ایک باب اور ہو جائے۔ مطالعہ تیرا ختم ہو گیا مجھے لگ رہا ہے۔ باب ظلم دون ظلم پڑھو۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبہ قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبہ عن سلیمان عن ابراہیم عن القمہ عن عبد اللہ
لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم. اس طرح عبارت پڑھی جاتی ہے, سن رہے ہو؟ ہاں. فانزل اللہ عز وجل ان اللہ ان الشرک لظلم عظیم. دیکھیے وہ بے ایمان جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے, ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو حیا آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ان الشرک لظلم عظیم. صحابہ آیت کا مطلب نہیں سمجھے. صحابہ نے پیغمبر سے کہا کہ حضرت یہ تو ہر کسی سے ظلم ہوتا ہے, تو ہم اینا لم یظلم, کون ایسا ہوگا کہ جو جس سے ظلم سرزد نہ ہوا ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے عام ظلم مراد نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو قرآن کریم کے ساتھ پیغمبر کی تفسیر لازم و ملزوم ہے. بخاری شریف حدیث آپ کے سامنے ہے. اور بڑے بڑے صحابہ, قریش کے صحابہ, مکہ کے صحابہ, انصار مدینہ آیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں, اور یہ فیصل آباد کا بے ایمان اور وہ جماعت المسلمین کا جماعت الکافرین والا اور وہ منکر حدیث اور وہ منکر فقہا, اس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ جی بس ہم قرآن کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے, بہت بڑے صاحب بن گئے, تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے. اگر پڑھنا ہوتا تو پھر میڈیکل کی کتابیں پڑھ لو, ڈاکٹر بن جاؤ. انجینئرنگ کی کتابیں خریدو, انجینئر بن جاؤ. وکالت کی کتابیں خریدو, وکیل بن جاؤ. تجھے کوئی گھسنے بھی نہیں دے گا. یہ دین یتیم نکلا ہے کہ پروفیسر صاحب ریٹائر ہو گئے, اب کرنے کا کچھ نہیں ہے, تو کتابیں اٹھا کے پڑھ لی اور لکھنی بھی شروع کر دی دین کے بارے میں. نہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث اور آپ کے بتائے ہوئے تفاسیر, آپ کی تشریحات, آپ نے دین کو جس طرح آگے بڑھایا ہے وہ تشریح قابل قبول ہوگی, اور وہ تشریح کا قابل قبول ہونا بخاری شریف اور صحابہ کرام سے ثابت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک اور بات بھی پڑھ لیتے. ہاں کافی ہے. اچھا جی چلیے ٹھیک ہے. میں نے تو آج ارادہ کیا تھا, ابھی ایک صفحہ باقی رہ گیا. جی میرا بیٹا کچھ دنوں سے بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على